ماں باپ کی خدمت مطلب شوہر کے ماں باپ کی خدمت، ساس سسر کی خدمت کیا بیوی کے لیے ضروری ہے؟ تو دیکھیے صحیح بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں علماء کے دو اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتنا وہ کرے جتنا عمومی اعتبار سے سماج میں کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اس کا حق تو بالکل ہی نہیں ہے، اور یہ بات زیادہ درست ہے کہ اس کا حق نہیں ہو، کیونکہ حدیث میں جو ہے والدین کی خدمت ہے، ساس سسر کی خدمت کا لفظ ہے. تو اگر کوئی بہو کر دیتی ہے تو ایک بہت اچھی چیز ہے، اگر نہیں کرنے کا بولتی ہے تو شوہر کو کرنا پڑے گا، یاد رکھیں کرنا پڑے گا. تو اب بھائی کا سوال تھا، بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا تو حق نہیں ہے اس لیے میں نہیں کروں گا، اور بیٹا بھی کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں میں بھی نہیں کروں گا. نہیں، بالکل درست نہیں ہے، کرنا چاہیے. لیکن ایک جنرل چیز ہے، اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص ہے، اس کے والدین ہیں اور اس کے پاس آپ رہتے ہیں، مطلب میری بیوی میرے والدین کے پاس ہے، اور ان کے والدین کے پاس کوئی اور عورت آ کے رہتی ہے، مطلب ان کی بھابھی جو اس گھر کی بہو ہے. اب اگر ہر عورت یہ بولنے لگی نہیں حق تو نہیں ہے، شرعی اعتبار سے تو نہیں ہے، حق نہیں ہے، اس کا مطلب ہم جو ہے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. سوال یہ ہے کہ جس دین نے یہ کہا کہ پیاسے کتے کو پانی پلا دے تو مغفرت ہو جاتی ہے، کیا اس کے ماننے والے یہ بولیں گے نہیں یہ انسانوں کو میں کچھ نہیں کرتا؟ حق ہی نہیں ہے نا، اٹ از ناٹ، سمجھ رہا میں کیا اس سے فائدہ؟ حدیث میں ہے کہ ساس سسر کو کہاں پانی پلا دو جنت ملنے والی ہے. تو ہر چیز ڈیفائن نہیں ہوتی. ٹھیک، صحابیات کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا. صحابیات کی زندگی میں کیا ملیں گا آپ کو؟ ساس سسر کی خدمت ہے یا نہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں میری والدہ میرے والد کے کپڑے دھوتی، لیکن صحابیات کا معاملہ دیکھیے، کپڑے دھو رہی ہیں، وہ چکی سے آٹا پیستی ہے، کنویں سے پانی جو ہے سینچ کر لاتی ہے ہمارے لیے، جس کی وجہ سے بغل میں گاٹے آ گئی، سینہ سخت، چکی گھمانے سے پانی بہت نیچے ہوتا، سمجھ رہا؟ یہ کام کرتی. ہم لوگوں کو تیار کرتے اور دن بھر گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، اور یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیڈر ہے. سمجھ رہا ہے بات؟ تو مطلب جس کو کہیں گے نا قانونی روح سے کوئی چیز دیکھی جائے تو کبھی ہوتا ہاں اور نہ میں جواب، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو آپ کو چیزوں کو سمجھنا پڑے. میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر ظالم اور جابر ساس سسر ہے تو تب اپنا قانونی حق یوز کیا جائے. اگر اچھے لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو اسلام جانوروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے شوہر کے والدین ہیں، ان کا اپنا ایک مقام، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جیسا سوال کیا حق، تو حق نہیں ہے ان کا. اب بیٹا بھی بول رہا میں نہیں کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جب بیٹا ہی ایسا ہے تو اب کیا امید کی جائیں گی اس کی بہو سے کہ بہو کام کرے؟ بیٹا ہی بول رہا میرے پاس ٹائم نہیں. حق تو بیٹے کا تھا، ان کی بیٹیوں کا تھا، چونکہ ماں باپ ان کے ہیں، لیکن یہ بیٹیاں کہیں اور انہوں نے بیاہ دی، کسی اور کی بیٹی اپنے گھر لائی. میں ایسا جنرل کہتا ہوں اپنے تقریروں میں، یہ بیٹیاں ان کی خدمت کرے جہاں گئی ان والدین کی، اور یہ بیٹیاں ان کی کرے جہاں یہ ہے، تو معاملہ جم جائیں کچھ. اب ایگزیکٹلی بولے نہیں میرا حق نہیں تو نہیں ہے، اب وہ بچی اپنا گھر چھوڑ کے یہاں ہے، آپ اپنا گھر چھوڑ کے وہاں جا رہے خدمت. جانا چاہیے ضرورت پڑنے پر، بالکل یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بیٹی پر بھی حق ہے والدین کا، بیٹے پر بھی ہے، دونوں نے خدمت کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا سینسیبلی معاملہ حل ہو جاتا تو اچھی بات ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا عورت کی عزت اور اس کا وقار اس کے کام سے، جیسا مرد کی عزت اور وقار اس کے محنت کر کے کما کے لانے سے. ٹھیک ہے، آدمی کتنا بھی کچھ بھی دوسرا کام کر لے لوگ پوچھتے کیا کماتا ہے، اور عورت کتنا بھی کما کے لائے لوگ پوچھتے ہیں گھر کا کام کاج کیسا چل رہا ہے. ریئل ان کے ریسپیکٹ جو ہے نا ایک ایک فیلڈ سے ہے نا. اب میاں بھی ڈاکٹر بیوی بھی ڈاکٹر، دونوں ہاسپٹل میں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی توقع کس سے ہے کہ اولاد کی تربیت اچھی کی جائے؟ دونوں کماتے، دونوں دواخانہ چلاتے، سب بولتے ڈاکٹر ماں سے، اور ریئل اس میں مال کمانے کی توقع کس سے کی جاتی ہے؟ حالانکہ دونوں ڈاکٹر دونوں کماتے ہیں، باپ ڈاکٹر ہے نا، سمجھے نا. تو اس طرح سے تو بات سمجھنے کے لیے تو اس چیز کو ہم سمجھیں. لیکن کہیں جگہ ہوتا ہے جب ہم یہ بولتے ہیں تقریر میں کہ نہیں ساس سسر کی خدمت بھی حق ہے، بہو کرے، تو ہمارے پاس اتنا ظلم ہو رہا ہے آلریڈی بہوؤں پر. ٹھیک ہے کہ کالس آنا شروع ہوتے مجھے آپ نے ایسا کیسا بول دیا، علماء کے اقوال تھے میں نے رکھے تھے. لیکن صحیح ہے ظلم ویسے ظلم سے دبی ہے، اور آپ بول رہے تو نیا ظلم آ رہا، دیکھو بتا کے ظلم کر. فیض نے بولے دیکھو ضروری چل کام کر، یہ کر کے لا، وہ کر کے. فیض نے بولے تو سنتی نا، فیض چل کام شروع کر، کالس آتے پھر. ہاں ایسا ہوتا ہے، لوگ غلط فائدہ اٹھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں نے ایک جگہ کہا تھا عورت جو ہے کام والی بن جائے گھر والوں کے لیے، سارے گھر والے اس کے غلام بن جاتے ہیں. ایک آدمی جب ضرورت بن جاتا ہے نا کسی کی، سب اس کے غلام بن جاتے ہیں، پھر بہو کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اب کچھ ساسے کیسا بولتے ہیں، فیض بھائی نے بولے کام والی بن جا، اگلا جملہ نہیں بولتے غلام بن جائیں گے، تو تم غلام کیوں نہیں بنے؟ میں نے کیا بولا تھا، عورت اتنا کام کرے ضرورت بن جائے اس گھر کی، تو وہ پہلے تو کام والی ہو جائیں گی، لیکن سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں گے. تو سانسیں بتا رہی تھی فیض بھائی نے بولے کام والی بن جا، تو اگلا جملہ بھی دیکھی میں نے کہا پھر آپ اس کے غلام بن جا. میں نے بولا نا، تو ضرورت بولنے کا مقصد یہ تھا. یہ میرا بالکل مقصد نہیں تھا کہ عورتوں پہ ظلم کرو یہ جملہ بول کر کے وہ کام کریں، کیونکہ بہت ساری بار ساس سے بہت ظلم کرتی، عمومی طور سے، خصوصی طور سے بہویں بھی ظلم کرتی، اس میں نو ڈاؤٹ. جیسا کہ عمومی طور سے عورت پہ مرد ظلم کرتا ہے، لیکن خصوصی طور سے کچھ عورتیں بھی مرد پر ظلم کرتی ہے. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو جنرل بات کریں، عمومی بات کریں. عمومی طور سے دیکھا جاتا ہے ساس ہونے کے ناطے بڑی تکلیف بہو کو دی جاتی ہے. جہاں اگر اپنا پوتا گر جائے، مطلب بہو کا بچہ گر جائے، پوتا جو کہ
ہوٹ پھوٹ گیا، سر پہ مار لگ گیا، ٹھیک ہے، تو کیسا ہے، دیکھتی نہیں، کرتی نہیں، سوتے پڑے رہتی، ادھر ہوں گی، ٹی وی دیکھ رہی ہوں گی، فلاں ہوں گی، یہ ہوں گی، 100 باتیں ہوں گی۔ اور اگر نواسا گر جائے تو ہاں، بچی اتنا دیکھتی ہے اس کو، پھر بھی کیسا گر گیا کہ، تو ایسی سوچنا چاہیے بہو کا جو بچہ آپ کا پوتا ہے اس کو بہو بہت دیکھتی ہوں گی، کیسا نہیں دیکھیں گی ماں ہونے کے ناطے۔ ڈفرنس مت کرو یار، یہ ڈفرنس کی وجہ سے سارے ایشوز چالو ہو جاتے ہیں۔ عورتیں جو ان بایس نیچر رکھتی ہے نا، ان بایس نیچر رکھو نا، پھر مسئلہ نہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو بھی برا بولو اور بہو کو بولو تو پھر نہیں مانیں گے برا ہو، لیکن بیٹی کا معاملہ یہ ہے کہ جب آ کے گھر میں سو جا رہی تو سونے دو اس کو، اس کی ساتھ وہ تنگ کرتی، اور میری بہو نے جانا نہیں اپنے میکے کبھی، کیوں، میں تھوڑی تنگ کرتی، میں تو سب سے اچھی ساس ہوں دنیا کی۔ ارے بھائی اس سے پوچھنا پڑے گا تو اچھی ہے نہیں، ہم تو اپنے بارے میں گواہی دیں گے ہم سب سے اچھے ہیں، لوگ گواہی دیں ہمارے بارے میں، یہ اصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا حق تو نہیں ہے، لیکن وہ ضرور کوشش کریں، شوہر کے والدین ہیں، جو کچھ خدمت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا بھی اجر ہے۔ حق کا جہاں تک معاملہ ہے، حق اکثر علماء کا نہیں، وہ اس کا فریضہ نہیں ہے، اسے واجب ہے، لیکن جہاں اسلام اتنے بینیفٹس بتاتا ہے اچھے سلوک کے، یقیناً والدین کے ساتھ، شوہر کے والدین کے ساتھ اس کا بھی اجر ہے۔ تو بہویں بھی دیکھی حالات کے اعتبار سے کوشش کرے کہ وہ ان کی خدمت وغیرہ جتنی ہو سکتی وہ کرے، ان کی برائیوں کو تھوڑا بہت نظر انداز کرے، ان کی خوبیوں اور اچھائیوں کو سامنے رکھیں۔ وہیں ایٹ دا سیم ٹائم میں ساسوں سے کہوں گا، سسر سے کہوں گا، سسر کے ظلم کی کہانیاں زیادہ نہیں، ساس کی زیادہ ہیں، کہ آپ بھی اپنی بہوؤں سے ویسا سلوک کریں جیسا اپنے بیٹی سے کرتے ہیں، یا بیٹی سے بھی اچھا کرے، چونکہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے تو جلدی برا مان سکتے، اس سے بھی اچھا کرے انشاءاللہ۔ اس ہاتھ والا معاملہ جب چلیں گا نا، بیلنس وے میں انشاءاللہ لائف چلیں گی۔ اور ساس اور بہو کا جھگڑا اسلامی تاریخ میں ہم کو کبھی نہیں ملتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جنرلی بچے بالغ ہوتے، شادی ہوتے، گھر الگ ہو جاتا، ایک کمرے گھر ہو دوسرا کمرہ بن جاتا، تو یہاں یہ کلاشز بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس یہ کامن جو سوسائٹی ہے اس کے اندر سب مل جل کے رہتے ہیں، جو بڑی پیار اور محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور دل میں نفرت اتنی کہ چاقو دونوں کے ہاتھ میں دے دینا تو 10 بار خرچ کر دے گا، زندگی ملے پھر زندہ ہو تو پھر مار دیں گے، پھر زندگی ملے پھر مار دیں گے، اتنا دشمنی دلوں میں، سمجھا، لیکن پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، چونکہ سمجھ لینا۔ تو میں کہتا ہوں ریئل سینس میں محبتیں پیدا کریں، ساتھ رہتے ہیں تو شکر منائیں کہ ہمارا بیٹا بہو ساتھ ہے، ہم لوگ ساتھ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ، شکر منائیے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں، اور ساتھ رہیں گے تو پرابلم ہوتے ہیں، ان پرابلمس کا سلوشنس نکالے، یہ نہیں کہ بس ظلم سہ کے بیوی کو کہے کہ آپ رہو میرے والدین کے ساتھ، سلوشن نکالنا مرد کا کام ہے، اگر نہ جمتی ہو تو پھر بہرحال الگ کر دے گھر، یہ سب سے اچھا سلوشن ہے، ورنہ رہتے تو ساتھ ہیں اور دل دونوں دنیا کے دو کونوں پہ ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہو کہ لوگ دور رہیں لیکن دل ایک دوسرے سے ملے رہیں، زیادہ اچھا ہے۔ تو اس بیٹے کو میں نصیحت کروں گا وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، جیسے بھی کر سکتا ہے بہرحال وہ کرے، اور واقعتاً اگر اس کو وقت نہیں ہے تو اس کے بیوی کو کام ہے کہ اپنے شوہر کا وہ تعاون کر رہی ہے اس کے والدین کی، سمجھ رہا ہے کہ کر دے، چونکہ میرا شوہر نہیں کرتا ہے، تاکہ یہ ہیلپ ہے۔ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں بزنس سے میں نہیں ہے، 2 دن آپ اکاؤنٹس کر لو، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں تھوڑا باہر جا رہی ہوں، آپ چولہا ذرا بند کر دیجیے، ایک دوسرے کام کرتے ہی ہے نا، تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کام کر دے وہ ہو جائے گا۔ لیکن بیٹے سے کہوں گا بھائی آپ کے لیے تو فرض ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا، تو اپنی آخرت برباد مت کیجیے کہہ کر کہ مجھے کام ہے، بلکہ وہ کرنے کی کوشش کرے، اسی پہ اپنی بہو ہے اور اس پر والدین کچھ حکم دے رہے ہیں جو اس کو پسند نہیں آتا ہے، کچھ دونوں کی انبن ہو جاتی ہے، جس انبن کی وجہ سے بہو یہ چاہتی ہے کہ میں الگ ہو جاؤں گھر سے، اور بیٹے سے کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ الگ ہو جاؤ، ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹے کو الگ نہیں ہونا، اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے میں سنت نبی تو یہ ہے، گو بہت سے لوگوں کو شاید برا لگے، غلط لگے، والدین کو لگے کہ یہ تو بہکار ہے، اب تک تو ٹھیک تھا درس، اب غلط گمراہی کی طرف جا رہا ہے درس، لیکن بات یہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے جب ایک انسان کا نکاح ہو تو اس کو الگ کر دے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور یہ شریعت جانتی تھی کہ یہ 2 رشتے ایسے ساس و بہو کے بہت مشکل ہے کہ ایک ساتھ رہ کے نبھائے جا سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% یہ رشتہ جڑ نہیں سکتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ فیصد تو اس میں اختلافات ہوتے ہی ہیں، اور کبھی کبھار یہ اختلافات سنگینی تک جاتے ہیں، جس معاملے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی حق پر ہے، درست ہے، لیکن دونوں کے مزاج جم نہیں رہے اور اپنی بیوی کو میں الگ کر دوں ماں والدین کے حق دیتے ہوئے، تو یہ بھی سنت ہے کہ بیوی کو الگ کر دے والدین کے حق دیتے ہوئے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نکل کے اسی کی طرف ہو جائے یا ادھر ہو کر اس کو ہکال دے، دونوں کے اپنے حق ہیں، دونوں کے اپنے حق کو ہم کو برابر دینا پڑے گا۔ اگر مجھے لگتا ہے میرے ماں باپ ظلم کرتے میرے بیوی پر، تو میرا کام ہے میں گزارش کر کے اس بیوی کو الگ کر لوں، ان کی خدمت لیکن میرا ذمہ ہے، وہ میں کرتے رہوں گا، اپنے بچوں کے ذریعے کرواتا رہوں گا، وقتاً فوقتاً اس بہو کو لاتے رہوں گا، لیکن الگ ہونے سے وہ فتنے اور فساد کی جڑ ختم ہو جاتی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتا ہے۔ تو یہاں والدین اس چیز کو سنجیدگی سے لے، اس بات کو سمجھے، اور الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہاں الگ ہونا تو الگ ہو گئے، دیکھو کیا بچی لا کر کے 2 دن میں بچے کو الگ کر دی، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس لوگوں نے اس چیز کو بڑا ابھارا، مثال کے طور پر کوئی علامہ آ گئے، علامہ آپ سے ملنے آئے، کوئی بہت بڑے،
ماشاء اللہ آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم علامہ ہم 5-10 بھائی ہیں 15 بھائی. اوہ ماشاء اللہ ایک ساتھ رہتے, ایک گھر میں رہتے, ایک چولہے میں کھاتے. اوہ ایسے گھر کہاں ملتے آج ایک ساتھ رہنے کے. سوال یہ کیا شریعت نے ایسے گھروں کی اجازت دی ایک ساتھ ایک جگہ پکانا, ایک جگہ کھانا, ایک جگہ بھابیاں اور آپ کے سب بیٹھ کے کھا رہے ہنس رہے, اس کی اجازت دی ہے کیا؟ ہم نے ان گھروں کو بڑھاوا دیا ایسے فیملیز کو. جو جوائنٹ فیملی شریعت اجازت دیتی ہے, لیکن جوائنٹ کا معنی نہیں ہے کہ پورے چپکے ہوئے ایک دوسرے کو, بس کھانا بھی ساتھ ہو رہا, مطلب بھابھی کا کوئی دیور سے پردہ نہیں, اس کا اس سے نہیں, پورا بس ایک دم معاملہ کھلا کھلا چل رہا. نہیں, جوائنٹ فیملی سے مراد یہ کہ ایک گھر میں الگ چولہے اور الگ پردے کے ساتھ آپ رہیے. گو کھانا مرد ایک ساتھ لا کر کھائے, عورتیں ایک ساتھ کھائے, لیکن جوائنٹ فیملی کا یہ معنی نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ایک کا نکاح ہوا, چونکہ یہ لڑکی جو میرے گھر میں آ رہی ہے سسر ہے سمجھ لیجیے میں, اور میں نے اپنے بچے کا نکاح کیا, تو یہ لڑکی جو آ رہی ہے میرے دوسروں بیٹوں کے لیے محرم نہیں ہے, تو یہ مسئلہ کیسا ہوگا؟ تو اس کو الگ پکانے کا جگہ دینا ہوگی اور یہ پردے کے نظم کے ساتھ گھر میں رہیں گی. تو یہ ہوا دوسرا چولہا. ایک چولہا ماں چلائیں گے, ایک چولہا یہ. ہاں کھانا ایک ساتھ لا کر آپ پورے مرد ایک ساتھ کھائیے, پھر عورت ایک ساتھ کھائیے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دوسرے بیٹے کا نکاح اس کا الگ, اس لیے کہ سب کا انکم گروپ بھی الگ ہوتا ہے. میرا انکم گروپ اتنا ہے, میری تنخواہ اتنی ہے, میری کمائی اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج چکن کھاؤں. میرے لیکن 5 بھائیوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. اب کیا شروع ہوتا کلیش کہ کھانا ہے تھوڑا سا کھاؤ, چکن اندر کھائیں گے اپنے گھر میں کمرے میں. اس میں ہوتا یہ کہ بچے کیا کرتے ہیں, پھر بچے بولتے ہیں کہ ہم کیوں ان سے ڈرنا, چچا سے ڈر کے کوئی کھائیں گے, ہم چچی کی وجہ سے ہم کو پیچھے رہیں گے, چچیرے بھائی دشمنیاں شروع ہوتی ہے, بغض اور نفرت ہوتی ہے. تو رہتے تو ساتھ ہے, لیکن جب بھی اپنے سسرال جاتی یہ عورتیں تو ان کو گالیاں دیتی ہے کہ ہمارے فلاں فلاں یہ جاتے ہیں. تو نزدیک رہ کے بھی دل دور ہوتے ہیں, اس سے اچھا ہے دور دور رہ کے دل نزدیک رکھو, محبت اور پیار تو رہیں گا. تو شرعی طریقہ یہ کہ نکاح ہوا چولہا الگ کر دیجیے, گھر رہنے دیجیے, وہی کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں الگ الگ گھر کر لیجیے, چولہا الگ کر دیجیے, جس میں اس بہو کو پوری سیکورٹی رہیں گی کہ وہ داما اس کے دوسرے دیور اور جیٹ اس کو نہ دیکھے. 2 کھانے بنیں گے, دونوں آئیں گے ایک جگہ کھائیں گے آپ بیٹھ کے. گو ان کا پرائیویٹ کھانا بھی الگ ہوگا جو وہ کھا سکتے, کامن بھی فوڈ رہیں گا ایک. دوسرے کی شادی 3 چولہے ہو جائیں گے. اب تیسرے کی شادی 4 چولہے ہو جائیں گے. اب ماں کہہ رہی مجھے ریٹائرمنٹ لینا, بہو آگے کیا فائدہ, تو ماں کا چولہا پہلے میں بند کر دیجیے. ایک بہو بنا کے دونوں گھر میں دیں گی, 2 بہو بنا کے پھر 4 گھر میں دیں گے, 3 بہو بنا کے 5 فیملی مل کے کھائیں گے, اور 4 بنا کے پھر 5 کا نکاح ہو گیا. ایک گھر میں رہیے, چولہے الگ ہو, گھر الگ ہو, پردے کا نظم ہو, لا کر ایک ساتھ مرد کھائیے, لا کر ایک ساتھ عورتیں کھائیے. ماشاءاللہ یہ دسترخوان کا کیا مزہ رہے گا, جہاں 5 الگ الگ ٹیسٹ کے کھانے ہوں گے, 5 لوگ, جہاں لوگ رہنے کے اعتبار سے تو دور ہوں گے, چولہے تو الگ ہوں گے لیکن دل ملے ہوئے ہوں گے. یہاں چولہے تو ملے ہوئے رہتے ہیں لیکن دن سب کے الگ رہتے. وہ کہکو ابال کے گئی ہوں گی, یہ کہکو کھا رہی ہوں گی, وہ فلاں کیوں کر رہا ہوں گا, یہاں کیوں ہو رہا, ہم کو تو گیس لانا پڑتا, انہوں تو ختم کر کے جاتے, انہوں ہم بھرتے, انہوں دل دور ہوتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ بالکل سمپل سادہ اصول ہے. تو اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے شرعی اعتبار سے بہو میں اور ساس میں نہیں جم رہی ہے, تو شریعت یہ کہتی ہے اس کو الگ کر دو. الگ سے مراد ہر بار گھر سے دور جانا نہیں ہے. آپ والد سے کہیں والد صاحب وہ ایک کمرے میں کوئی چولہا الگ کرنے کی اجازت دے دیجئے, میں چولہا الگ کر لیتا ہوں, صرف چولہا الگ کر لیجئے. اب 2 کھانے بن کے آئیں گے, ساتھ کھائیے آپ وہاں جا کر. اس سے کیا ہوگا, نفرتیں ختم ہوں گی, الفتیں بڑھیں گی اور اچھا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یوں ہی کوئی عورت کہے کہ نہیں مجھے الگ ہونا ہے, ایسا کچھ جگہ سسٹم ہے, شادی ہوتی ہے بس الگ ہو جاؤ, یہ اس کی اجازت تو بہرحال میں نہیں دوں گا کہ خام و خواب الگ کیوں ہوتے ہیں. جہاں آپ رہ سکتے ہیں گھر میں بالکل رہیے, بس اتنا ہے کہ پردے کا نظم, کھانے کا نظم الگ کر لے, انشاءاللہ اس معاملہ چلے گا. لیکن اس کے بعد بھی کبھی ہو رہا ہے کہ 2 چولہے کو بھی جھگڑے چالو ہیں, جبکہ بیوی آپ کی دیندار ہے, نماز روزہ فرائض پورا کرے, لیکن ہوتی ہے اور خواتین کا ذہن نہیں میچ ہوتا ہے. اس معاملے میں آپ تھوڑا دور کر لے پھر اس, لیکن والدین کے حق آپ پہ رہیں گے, ان کی خدمت آپ پہ رہیں گی, ان کی اطاعت آپ پہ رہیں گی. جی جی السلام علیکم شیخ, میرا یہ سوال ہے کہ ساس اور بہو کے بیچ میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اکثر مرد ہی پھنسا جاتا ہے بیچ میں, تو وہ جھگڑے کی لیول اتنی ہو جاتی ہے کہ بہو بولتی ہے کہ میرے کو الگ لے کے رہو یا طلاق دے دو, کیونکہ میں نے یہ انسیڈنٹ دیکھا ہوا ایک, اور وہ اس میں طلاق ہو گئی تھی. تو یہ اسٹیج میں شریعت نے کیا کہا ہے, سمجھے اس کا سلیوشن کیا ہے؟ بھائی نے ایک بہت پریکٹیکل سوال کیا, حالانکہ امید کرتا ہوں شادی شدہ نہیں ہوں, لیکن سوال بہت پریکٹیکل ہے. کہ انہوں نے دیکھا کہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہوا, اور اس کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ بہو نے کہہ دیا کہ اب مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے, اور یا تو مجھے الگ رکھو یا تو طلاق دے دو. نتیجتاً الگ نہیں رکھا گیا تو طلاق لے لی گئی. دیکھیے اس سچویشن سینیریو کو سمجھنے کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے, خاص طور سے ہندوستانی ماحول میں. جب ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے, یہ عورتوں کو بہکا دیتے ہیں, بلکہ مجھے تو لوگ فیمنسٹ بولتے ہیں, یار عورتوں کو خوش کرنے کی باتیں کرتا ہمیشہ. فیمنسٹ نہیں ہم لوگوں کو فطری محبت ہے عورتوں سے, اپنی ماں ہونے کے ناطے, اپنی بہن ہونے کے ناطے, اپنی بیوی ہونے کے ناطے, ہے نا. تو نیچر ہم کو پیدا کیا اللہ نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھی آپ نے, عورتوں سے شدید محبت کی.
کسی بھی درجے میں ہو، ماں ہونے کے ناطے، بہن تو آپ کو نہیں تھی سگی تو بہرحال رضائی بہن ہونے کے ناطے آپ محبت کا ہم نے اظہار دیکھا اپنے ہمارے نبی کا، اپنی نواسیوں پہ کس طرح سے آپ نچھاور کرتے تھے تمام لوگوں سے. تو عورتوں سے ایک فطری چیز ہے، یاد رکھیں، نانی، دادی، خالہ اور یہ تمام رشتے ہونے کے ناطے ہم لوگ محبت کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ہم کو اس کو بیلنس وے میں اس مسئلے کو سمجھنا بھی ہے. لوگ بولتے ہیں سوشو اکنامیکل کنڈیشن انڈیا کی الگ ہے، آپ کیسا بولتے تھے یہ مسئلہ کیسا کرنا چاہیے؟ بھائی سوشو اکنامیکل کنڈیشن تمہارے جو بھی ہوں گے، شریعت تو نہیں بدلتی نا اس وجہ سے. اگر پریکٹیکلی بہو اور ساس ساتھ نہیں رہ سکتے، طے کریں گا شوہر. میں شوہروں کو بھی کہوں گا انصاف سے کام لیں، ظلم نہیں، ایک طرفہ نہیں. دیکھو اگر تمہاری ماں ہے تو تمہاری بیوی تمہارے بچوں کی ماں ہے، وہ بھی کم نہیں. اگر تمہاری ماں ملکہ عالیہ ہے تو تمہاری بیوی بھی جو ہے کوئی کم نہیں، وہ بھی ایک رانی ہے، اور تمہاری بیٹیاں شہزادی ہیں، وہ بھی کوئی کم نہیں. نیچرل ہے. ایک ماں کو حق دینے میں دوسرے کا مکمل مار نہیں سکتے آپ. اگر دونوں کی ساتھ رہ کر شرعی بنیادوں پہ نہیں جمتی، ضروری یاد رکھیں، منمانی نہیں کہ کسی کو لڑکی نے بہکا، لڑکی کسی نے بہکا دیا کہ اپنی ساتھ سے الگ ہو جاؤ، وہ نہیں، ایسا مت کرو. ساتھ رہنے کے تو خیر کے پہلو ہی ہے. ساتھ رہنا، مل کر رہنا ہمیشہ فائدے مند، یاد رکھیں، کبھی بھی اس کا نقصان انشاءاللہ کسی کو بھی نہیں. لیکن اگر واقع میں پریکٹیکلی دونوں کی نہیں جمتی، مطلب شوہر سے تو بیوی کی اچھی جمتی ہے، ساس وغیرہ آگے کی پرابلم شروع ہو، یہ گھر کا پرابلم ہے جو بھی ہو، تو یہاں ہونا یہ چاہیے تھے کہ وہ پہلے سٹیج میں چولہا الگ کر، کھانے پینے کا نظام الگ، گھر ایک ہو چولہا الگ فرسٹ. تاکہ اچھا گھر ایک کی جب میں بات کر رہا ہوں تو میں وہ والا تصور نہیں دے رہا ہوں آپ کا 5 بھائی ایک ساتھ کھا رہے، ایک ساتھ اٹھ رہے، ان کی بیویاں ایک ساتھ آمنے سامنے آ رہی، نہیں. اگر جوائنٹ فیملی بھی ہے تو جوائنٹ فیملی کا پورا اسلامی تصور کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اب جوائنٹ سے تھوڑا الگ ہونا ہے تو کم از کم چولہے الگ ہو. بلکہ میں تو کہوں گا ہر انسان جب اپنے بچوں کی شادی کرے چولہے الگ کر کے ہی شادی کرے. میں گھر کا بڑا ہوں، میں اپنے بچوں کی شادی کروں، تمہارا چولہا الگ شادی کی بات. ہر کسی کا انکم گروپ الگ تو کھائیں گے الگ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سب لا کے اپنے ماں باپ کو کھلائے، سب ایک دوسرے کو بانٹ کے کھائے، وہ الگ بات ہے. مل کر کھائے، 4 باورچی خانے میں 4 کھانے آئے، وہ ایک الگ بات. سمجھ گیا بات؟ پہلا فیس چولہا الگ کر دو. بات پھر بھی نہیں جم رہی تو طلاق حل نہیں. پھر کیا کرو؟ میاں بیوی اس گھر سے نکل جائے، مطلب بیوی کو الگ رکھے اپنی ماں سے. اب ہمارے پاس ظلم کہاں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب لڑکا بیوی سے مطلب بیوی کو لے کے الگ ہو جاتا ہے تو بیوی اس کو ایسا حال کر دیتی کہ اب ماں کے پاس تمہارے جانا نہیں، بہن سے تمہارے ملنا نہیں. اب یہ اس کی زیادتی ہے، پہلے اس کی ساس کی زیادتی تھی، اب اس کی زیادتی. دونوں ظلم کرے. دیکھیے انصاف تو انصاف. تو اگر الگ ہوتی ہے شرعی بنیادوں پر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا ملیں گے، بیٹا باپ سے ملیں گا، ماں سے ملیں گا، رشتہ داروں کے پاس جائیں گا، اس کے بچے آئیں گے، یہ عورت بھی خود آئیں گی وہاں، بٹ ود ان سرٹن لمیٹیشن اینڈ باؤنڈریز، کیونکہ اس کو پسند نہیں تھا ساتھ رہنا. تو یہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک تو ساتھ رہ کے مر کے ساتھ رہتے ہیں، مطلب گھر تو ایسے ہے کہ ایسے دیوار سے دیوار لگی ہوئی اور دل ایسے کہ زمین و آسمان کے برابر دور. ایک مسئلہ ہی. دوسرا مسئلہ یہ الگ ہو گئے تو ایسے الگ ہو کہ ماں باپ کا منہ ہی نہیں دیکھتے، دونوں بھی غلط. تو وہاں طلاق کے بدلے کیا ہونا چاہیے تھا آپ کے کیس میں؟ پہلے باورچی خانے الگ کی ڈیمانڈ، سیکنڈ گھر الگ کرنے کی ڈیمانڈ. اور یہ شرعی بنیادوں پر کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. ہاں قباحت کہاں ہے؟ گھر الگ کر کے ماں باپ سے نہیں ملنا، گھر الگ کر کے اپنے پوتے اور پوتیوں سے ماں باپ کو ملنے نہیں دینا، گھر الگ کر کے ان سے مکمل رشتہ توڑنا. دعوت تو کی جا رہی، ماں باپ کو نہیں بلایا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں. یہ ظلم ہے. الگ رہ کر اپنی زندگی گزارو، ان کی گزارو. بلکہ آپ دیکھیے یورپ میں، امریکہ میں، گلف میں یہی سسٹم ہے. باپ نے شادی کیا بیٹے کی، الگ ہی گھر میں رہیں گا بیٹا، ساتھ نہیں آئیں گا کبھی. وہ وہاں ساس بہو کے ملنے کا تصور ہی نہیں ہے، سوائے اس کی دعوتوں میں ملیں گے، خیر خیریت پوچھیں گے، طبیعت دیکھیں گے، آئیں گے، تحفے تحائف لائیں گے، عید ساتھ منائیں گے. لیکن یہ کوئی نہیں کہ ساس بولیں گے تم میرا سن کے، ہمارے پاس تو ساسوں نے یہ حال کر دیا، بہو کپڑے بھی کیا پہنیں گے یہ طے کریں گے. کہاں لمیٹیشن لگا رہے ہو یار، چھوڑو نا. بچے دیکھتے ہی چیزیں، بچے سمجھتے ہیں کہ ماں پہ ان کے ظلم ہو رہا ہے، باغی ہو جاتے ہیں، نسلیں سڑ جاتی ہے، غلام بن جاتی ہے، چونکہ ان کی مینٹلٹی ان کی ماں کو تانے دیتے ہوئے دیکھ کر ایک بڑی عورت کا برباد ہو جاتے ہیں. کیوں ہم یہ کریں؟ بس میں عورتوں سے گزارش کروں گا، تم جیسا اپنے بیٹیوں کے ساتھ چاہتے ہو سسرال میں سلوک ہو، بہوؤں کے ساتھ وہ کرنے لگ جاؤ، دنیا بدل جائیں گی انشاءاللہ. تو الگ ہو جائے، شرعی اس کا حق ہے. الگ ہونے کا معنی نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دے، ان کی حق ادا کرتے ہو الگ رہے انشاءاللہ عزیز. طلاق کی وہاں ضرورت نہیں تھی اس مسئلے میں، الگ ہونا انشاءاللہ عزیز شرعی حل تھا. تو جو ہماری مائیں تھیں امہات المومنین، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیویاں تھیں، تو اب ساس اور بہو کا رشتہ وہاں تھا ہی نہیں. تو اب ہم ٹریننگ کہاں سے حاصل کرے گی؟ ساس اور بہو کیسی رہیں، کہاں سے لیں؟ تو دیکھیے یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ والدین نبوت سے پہلے انتقال کر چکے، تو ہماری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، بیویاں تھی، جو ہماری مائیں ہیں امت کی، ان کی کوئی ساس وہاں نہیں تھی یا سسر نہیں تھے جو جن کے ساتھ کیسا معاملہ ہو. لیکن ہم صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیسا رہتے تھے، اس سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائیں گی. جو بات ہم کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے ان جنرل ملتی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عموماً نکاح کرتے وقت الگ ہو جایا کرتے، اور الگ ہو کر جتنے حقوق ہے بیٹا آ کر بہو آ کر ادا کر دیتے تھے. وہ سسٹم اس زمانے سے لے کر آج تک بھی ہے. عربوں کا اس زمانے میں پیسہ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تب بھی نکل جاتے تھے. آج پیسہ ہونے کے بعد بھی ان کا سسٹم ہوئی ہے، ایک باپ ہے 4 بیٹے ہیں تو وہ گھر بناتا 5 فلیٹ کا.
5 मंजिला, नीचे खुद रहता, ऊपर एक बेटा, उसके ऊपर एक बेटा, उसके ऊपर एक बेटा, उसके सबके अपने अपने खाने पीने सारों का नज़्म, बच्चे पोते पोतियाँ आती है, दादा दादी से रोज़ मिलते, सुबह शाम बेटे आते जाते हैं। बहुओं का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ उनका आपस में नज़र नहीं आता, सिर्फ इतना सलाम कलाम आते जाते मिलते जुलते हैं। हमारे पास जिस तरह का जो चलन बना हुआ है, जो माहौल बना हुआ है कि बहू का एक अपना मुकाम है, उसका एक लाने का मकसद है, वो एक पर्पस सर्व करने आती है। वो इसलिए नहीं आती कि हमारे बेटों की नस्लें आगे बढ़े, वो ये पर्पस सर्व करने आती है कि सबसे पहले काम वाली का पूरा हक पूरा अदा हो, झाड़ू देने वाली का हक पूरा हो, बर्तन। अब आपको बोलता अरे फिर फैज भाई ये काम कौन करेगा, उसके घर में वो नहीं करेंगी क्या? उसके जब घर में करेंगी तो वो देखकर ये बोलने वाले होंगे बर्तन में थोड़ा झूठा बाकी, वो उसका घर है, उसके घर की झाड़ू वही देंगे, उसके घर का बर्तन वही धोएंगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं बोलेगा। यहाँ मसला ये है कि बर्तन बहू ने धो दी, लाओ पूरे बर्तन चेक कराओ मेरे को स्कैनर में, पास पास रिजेक्ट रिजेक्ट पास पास रिजेक्ट। ये क्या धो रहे हैं, ये क्या कर रही है, फला है। नमाज पे झगड़ा नहीं, नमाज पढ़ती नहीं पढ़ती, बच्चों की तरबियत कैसा कर रही, कोई इशू, कोई झगड़ा नहीं। वो अपने शौहर की कितनी इताअत गुजार है, इस पर कोई इशू नहीं। उसके पर्दे के मामले में आप हर्फ नहीं उठा सकते, लेकिन बर्तन अच्छा धोने नहीं धोती। क्या मिल गई कि मेरे को उजाड़ सूरत, बर्तन अच्छे नहीं धोती। क्या मिल गई माँ बहू, कुछ नहीं मिली, बर्तन अच्छे नहीं धोती। मतलब बेटा खुश है कोई मसला नहीं, बच्चे अच्छे निकले कोई मसला नहीं, घर अच्छा है कोई मसला नहीं, बा हया है कोई मसला नहीं, बेहया नहीं कोई मसला नहीं, बर्तन अच्छे नहीं धोती, सबसे बड़ा मसला ला ली उसने। अब बर्तन धोने वाली मिल गई, बर्तन धोने साथ घर भी धो के चले गई, वो भी मसला है। ऐसे भी मिलते फिर लोगों को, वो भी मसला है। तो सास का मसला ये हो गया हमारे पास। इसको रियल सेंस में लिया जाना तो मैं कहता हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अलग ही रहो भाई। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कैसे फैसले बोलते हैं अलग रहो। इंडियन सिनेरियो में सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे वैसे नहीं अलग रहने जैसे। मैं कहता हूँ सहाबा के ज़माने में उनके कौन से सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन थे अलग रहने जैसे। हालात ये घर के ऊपर दरवाजे नहीं थे, कुछ सहाबा के घर पे पर्दे थे, बाकी के पास दरवाजे भी नहीं थे तो पर्दा भी नहीं था। इसीलिए हदीस में है कि लेफ्ट या राइट खड़े रहो जहाँ दिखता नहीं अंदर, क्योंकि घर में सीधा दिखता था। तो औरतें दरवाजों के बाजू इधर उधर रहती थी घर में दिन भर, पैसा नहीं था उनके पास दरवाजा लगाने को भी। कुछ लोगों के पास पर्दे थे सिर्फ, मालूम आपको, इतनी गुर्बत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे जो दरवाजा था उसमें इतनी बड़ी चीर थी कि अंदर सीधा दिखता था, पर्दा नहीं था अंदर से। इतना बड़ा सुराख था कि कोई देखे तो सीधा दिखता था अंदर का। इतनी गुर्बत का हाल था। ऊपर छत नहीं हुआ करती थी, वो खजूर के वो डाला करते थे बच्चे। काबे की तामीर की गई थी तो गुर्बत का यह हाल था कि कुछ नहीं मिला तो एक जहाज था रूमी जो आके टकराया था साहिल से, उसके जो तख्ते निकले थे वो डाले थे शेड के तौर पर ऊपर काबे पर। ये गुर्बत का हाल था, समझ रहे बात। तो उनके भी कौन से सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन थे, मुझे वो समझ में नहीं आता। एक्चुअली इशू ये है कि अगली नस्लों को आपको अगर तैयार करना है जैसे उनका हक है, तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ समझना होगी, दो औरतों का मिजाज नहीं जमता। कितना इशू आपने और मैस क्रिएट कर दिया पूरे माहौल में। ये सिर्फ साथ रहने के चक्कर में है तो बिल्कुल बाजू, लेकिन दिल एक जमीन और आसमान के उतने फासले पे देख दो सर कि अगर आज सास मर गई तो बहू बोलेंगी ये सबसे खुशी का दिन था मेरे लिए। अल्लाह मगफिरत करे बुढ़ी की, लेकिन खुशी का दिन था आज। मतलब बुरा नहीं करना, अल्लाह का है, लेकिन आज दिन अच्छा था। अल्लाह इसकी मगफिरत करे, जल्दी उठा लिया इसको तो बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह मगफिरत करे, उन पर रहम करे, जन्नत में आला मुकामात दे, लेकिन जिंदगी में को साथ मत दे उसका, बहुत डेंजरस है। हालात हमने ऐसे बना दिए, मालूम हर मतलब आप पर्पस समझिए मैरिज का। इंशाल्लाह तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। पर्पस ऑफ मैरिज है मेरे बच्चे की निगाहें नीची हो जाए, शर्मगाह की हिफाजत हो, हमारी नस्लें आगे बढ़े। ये पर्पस तो है ही नहीं। पर्पस ये है कि काम वाली नहीं आ रही बराबर, शादी कर दो ना। कपड़े बराबर धुल रहे नहीं, शादी कर दो ना। फिर दूसरा घर बनाना तो कौन देखेगा दूसरे घर, शादी कर दो ना। फिर माँ बीमार हो गई, शादी कर दो ना। फिर मतलब एक आपको नर्स चाहिए, अरे भाई नर्स हायर कीजिए पे करके। ये शादी नहीं कर सकते आप उसके लिए, इसलिए कि शादी का पर्पस खत्म हो जा रहा है। आइए वाकया सुनाता हूँ। शादी हालांकि ऐसी नीयत से की जा सकती है, लेकिन उसके राइट्स देने के बाद एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने निकाह तय कर लिया। तो कहा किससे? तो कहा एक मुतल्लका से, ऑलरेडी मैरिड, जिसकी तलाक हो गई। और तो आपसे कहा कि तू कुमारी से क्यों नहीं शादी किया? कुमारी से शादी करता तू उससे खेलता और वो तेरे से खेलती। मतलब जाहिर सी बात है वो यंग होती, जवान, तू भी जवान है, अब तक शादी नहीं हुई, कुंवारा है। अब तुम एक पहले से करते हो जाहिर सी बात उसके साथ अलग होंगे, कुंवारी के अलग होंगे। तो कहा अल्लाह के रसूल मेरी बहनें हैं, मेरी वालदा का इंतकाल हो, अगर मैं कुंवारी लाऊंगा तो उसको तकलीफ हो, कुंवारी औरत बच्चियों को नहीं संभाल पाए। लेकिन चूंकि ये मुतल्लका है, इसको पूरे घर बार में रहने का सारा सिस्टम मालूम है, ये मेरी बहनों को थोड़ी देखभाल कर लेंगी। तो हदीस में बिल्कुल मिलता है कि किसी ऐसे नियत से लाया जा सकता है। लेकिन क्या वो साहबी ने उसकी शादी के हक नहीं दिए? क्या उसको लाने के बाद ये बोला तेरे से इसलिए लाया था कि शादी खिदमत कराऊंगा जिंदगी भर, तो अब यही करती रहे? उन्होंने शादी की थी एक नियत से कि कुंवारी से करने से क्या होगा, उसके लिए बोझ हो जाएंगे मेरी 3 महीने या उनकी 2-3 महीने थी। लेकिन अगर मुतल्लका से करूंगा जो ऑलरेडी एक मर्द को जानती है,
اس کو وہ ایشوز نہیں آئیں گے جو شروعاتی دور میں ایک نئی عورت کو آتے, نئی لڑکی کو. تو وہ سوچ ہو سکتی ہے, لیکن انہیں رائٹس نہیں دیا. ایسا نہیں بول سکتے آپ کہ لا کے بولے میں نے ان کے لایا چل خدمت کر, میں نے شادی کیا میری ماں کی وجہ سے چل خدمت کر, یہ نہیں تھا. تو یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ بیمار ہے تو آپ شادی کر لیتا ہے گھر میں, کوئی اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ نے کام والی نہیں لائی, بیوی لائی جو ساتھ میں کام بھی کرتی. آپ کے گھر میں کپڑے دھونے کے لیے مسئلہ ہو رہا تھا, آپ نے سوچا شادی کرنے سے مسئلہ ہو گا چونکہ میری بیوی کپڑے دھو لیں گی, عورتیں عموماً نہیں کام کرتی ہیں. آپ نے کپڑے دھونے والی نہیں لائی, بیوی لائی جو ساتھ میں کپڑے بھی آپ کے دھوتی ہے. اس کا احسان ہے نا, شکریہ ادا کیجیے, کام کر رہی ہے. آپ گھر میں صفائی بھی وہ کریں گے, لیکن ہمارے پاس کیا ہے, لڑکے کا پرپس ہے اپنے شہوت پہ قابو لانا, نسلوں کو آگے بڑھانا, ٹھیک ہے, کنٹرول کرنا. گھر والوں کی خواہش ہے خاص طور سے عورت کی جو ساس ہے کام والی لانا. اب دونوں کا دیکھیے کتنا بڑا ڈفرنس ہے. یہ سمجھیے افیئر نہیں کر رہا ہے, برے کام نہیں کر رہا, تو چاہتا ہے شادی ہو جائے. اب یہ بول رہے کہ اچھی کام والی آ جائے. دونوں کی نیتیں خطرناک. جھگڑا پہلے دن سے شروع. بہو اٹھی 8 دن ہو گئے کام ہی نہیں کرے ماں, انہوں نے 8 دن میں نماز چھوڑی کہ 8 دن میں نہیں, ماشاءاللہ 8 دن میں ایسا کوئی کام کی جو بے حیائی کا یا غیر شرعی تھا نہیں, اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. 8 دن ہو گئے کام نہیں کرے. شروعات جھگڑا کام سے, ختمہ ہو رہا کام سے. بہت اچھی بہو ہے, کیوں اچھی ہے پوچھے کسی ساس سے, کیوں اچھی ہے, کیا کام کرتی, فر 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 فر. ارے نمازیں وہ سب کرتی نا, روزے اب وہ سب رکھتی ہو, تو اس کے شوہر کرتے ہو سب. یہ تعریف کیوں نہیں ہے کہ کیا بہو ہے ماشاءاللہ, پردہ تو ایسا پردہ کہ آج اتنے سال ہو گئے بے پردہ نہیں. میری بہو ایسی ہے کہ نماز نہیں چھوڑتی, میری بہو یہ کہ روزے میں ہے, لیکن جب بھی عورتیں ملیں گی کیسی ہے تمہاری بہو, مطلب کیسا کام کر رہی تمہاری بہو, کچھ نہیں کرتی, گھوڑی بیٹھی رہتی, وہاں فلاں نہیں کرتی. ارے اچھا تمہاری بہو کیسی ہے, ارے میری تو ایسی ہے, سر چڑھ گئی, یہ ہوگی فلاں. تو ڈسکشنز کام, شادی کا مقصد کام, شادی کی بات کام 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 اور کام. ایکچولی لڑکے کو ملی بیوی جس سے اپنی جسمانی تسکین کر رہا ہے, اولاد کا سوچ رہا ہے, اور یہاں ساس کا صرف کام اور کام اور کام اور کام اور کام. سب سے میٹر جتنے بھی جھگڑے ہندوستان میں صرف کام کے ایشو پر ہے. عرب میں آپ کو نہیں ملیں گے. علماء سے پوچھا کہ عورت کتنا کام کرے, کیا اس کے لیے واجب ہے؟ وہ کہتے ہیں اتنا کام کرے جتنے اس کے ماحول میں معروف ہے, عرفیت ہے, جو چلن ہے, مطلب جس سوسائٹی میں رہتی ہے اس میں جو چلن ہے. سمجھ رہا؟ اب سمجھ لیجیے آپ ایسے سوسائٹی کو بلانگ کرتے, آپ کروڑ پتی آدمی ہیں, تو آپ اپنی بہو سے کام کیسا توقع کریں گے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کی سوسائٹی میں جو معروف ہے, کیا کہہ رہے علماء, جو عرفیت ہے اتنا کام کریں گی وہ, جو عرفیت ہے, جو اسٹیٹس میں آپ رہتے ہیں. تو اب ایک کروڑ پتی کی بیوی عرفیت کیا ہوں گی اس کی, کتنا کام کرتے اس سماج میں عورتیں, کچھ نہیں کرتے, سوفسٹیکیٹڈ لائف جیتے, تو بہو بھی ویسی جئیں گی نا. نہیں کام کرنا فلاں ہے. یقیناً میں بار بار اپنے لیکچرز میں بات کہتا ہوں, لوگوں کا دل جیتنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں کہتا ہوں لوگوں کے غلام بن جاؤ, لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے. میں بار بار کوٹ کرتا ہوں, عورتیں غلام بن جائے اپنے گھر میں, وہ دیکھیے مالک بن جاتی خود بخود اس گھر کی. یہ بات تو اپنی جگہ ہے, کام کرنے والے لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ صرف کام اور صرف کام اور صرف کام اور صرف کام, تعریف بھی کام پہ, برائی بھی کام پہ, جھگڑا بھی کام پہ, طلاق بھی کام پہ, نکاح بھی کام پہ. آپ نے ایکچولی نکاح کو میس کر دیا, اس کا مقصد بھول گئے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پھر بہو آئی تو کام کرنے والی آئی. یہ سوچ چھوڑ دیجئے. بہو آ گئی, آپ کے بیٹا برائی کی طرف نہیں جا رہا, الحمدللہ. بہو آ گئی, آپ کی نسل آگے چلیں گی, الحمدللہ. بہو آ گئی, گھر میں پوتے اور پوتیاں آئیں گی, الحمدللہ. بہو آ گئی تو نمازی, پہلے 2 تھے, مطلب باپ تھا بیٹا تھا, اب 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, ماشاءاللہ. اللہ کی عبادت کرنے والے ہمارے گھر میں بڑے, اس کے بچے نمازی بنیں گے, وہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. کام میں کبھی کبھار سستی کرتی, لیکن اس کے لیے تھوڑی لائی گئی وہ. یہ ہوگا پھر ایک دل بڑا کر کے, اور اس سے پھر چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ایشوز کریٹ نہیں ہوگا, ورنہ میس کریٹ ہوتا ہے. اور آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے, وہ بحران ہو جاتا ہے. کسی نے ایک بڑی اچھی تصویر بنائی تھی, 2 بسیں چل رہی ہیں, ایک طرف آدمی کا ایک پیر ادھر باندھا ہو, دوسری طرف ادھر باندھا ہو, ایک پہ لکھا مدر, ایک پہ لکھا وائف, اور دونوں بسیں الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہی. یہی حال ہے مرد جو شادی ہو گئی, نہیں یہ حال ہے. 2 بسیں ہیں, دونوں میں پیر باندھا ہو اس کو, ایک پہ ماں اور ایک پہ, دونوں الگ جاتی. اب کرے تو کیا کرے؟ عقل مندی کا تقاضا ہے, کوئی تو سمجھے بات کو. آنے والی یہ سمجھے کہ اس کو لایا گیا, ٹھیک ہے, اور وہ حق ادا کرے آ کر اس گھر کا. جس نے لایا وہ یہ سمجھے کہ ہم نے کسی کو اپنے پاس لایا, ہم حق ادا کریں اس کا. یہ نہیں کہ ہم نے لائے کام کی وجہ سے لائے, تم کام کرنا تھا فلاں تھا, ہم تو یہ سوچ کے لائے. یہ سوچ ہی کیوں آپ رکھ رہے ہیں؟ تو بہت سارے گھروں میں جھگڑے کام کی وجہ سے ہوتے ہیں. صحابہ تابعین طبع تابعین کی زندگی جو میں نے دیکھی ہے, جو ان کی سیرتیں پڑھی ہے, ہم نے کبھی ان کے ساسوں کا تذکرہ پڑھا ہی نہیں. پڑھی آپ سیرت صحابہ کی اٹھا کر, شادی ہوئی, والدین کی خدمت جاری اور ساری رہی, لیکن آپ یہ نہیں پائیں گے کہ خود بیٹے نے نہیں کر کے بولا آپ میری شادی ہوگی تم ہی کرنا ان کی پوری خدمت. تو وہ سماج, وہ سوسائٹی آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگی. اس لیے کہ یہ ایشو سے سب سے بڑا نقصان اس عورت کا ہوتا ہے, اس کا حق مارا جاتا ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آنے والی نسل تباہ ہو جاتی, مفلوج پیدا ہوتی, پیرالائز پیدا ہوتی. میں دوں ایگزامپل کیسے, سنیے. ایک عورت دوسری عورت کو کنٹینیوس ڈانٹتی,
ایک عورت جو ڈانٹتی ہے وہ ساس، جو ڈانٹ کھاتی ہے وہ بہو، اور بیچ میں کھڑ رہے کہ ایک ننھا منا بچہ دیکھتا ہے کیا سلوک ہو رہا ہے. اگر تھوڑا سمجھدار رہا ماں کی طرف داری کریں گا اور دادی کو برا مانیں گا، اور سمجھدار نہیں رہا تو کیا کریں گا، دادی کی طرف ہو کے ماں کو تکلیف دیں گا پوری زندگی. ایک نسل آپ بگاڑ رہے ہیں. اگر ماں کا فرمانبردار رہا تو مفلوج پیدا ہوتا ہے، پیرالائز ذہن کا ہوتا ہے، اس لیے کہ غلام ذہن کا پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اپنی ماں کو صرف غلامی کرتے دیکھتا ہے صبح سے شام، تو وہ بھی غلام بن جاتا ہے. وہ کوئی لیڈر نہیں بن سکتا. وہ بچے جن کی ماں کو غلامی میں دیکھتے ہیں نا، تو بچے لیڈرشپ اختیار نہیں کر سکتے، وہ بھی اچھے ورکر بنتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ سمجھیے. اچھا، ایک نسل جو چلے گی ساس کی، وہ تربیت کا زمانہ الگ تھا، اور ایک نسل جو آئی ہے بہو کی، تربیت کا زمانہ الگ ہے. اب یہ بولتے کہ تربیت ویسی کرنا جیسے میں نے کی تھی، کیسے پھول نکالی دیکھو تمہارا شوہر کیا بنائی اس کو، میری محنت تھی. وہ تربیت کا مرحلہ الگ تھا. اب مرحلہ نہیں میں نے ایسا کیا ایسی سنا، دونوں کی مینٹالٹی جھگڑے شروع یہاں بھی ہوتے بہت سی بار. وہ بولتی تربیت میں ایسی کروں گی، یہ بولتے ایسا کروں گی، وہ کمپلین کرے اس کی، یہ کمپلین کرے اس کی. تباہ ہونے والی اگلی نسل. اتنی بات یاد رکھیے آپ کے جھگڑے میں، سمجھیے اس بات. ہم خود اپنے بیٹے کو برباد کر رہے ہیں. جو عورتیں بہت پیار کرتی ہیں نا اپنے بیٹوں سے، اس لیے بہو سے لڑتی ہے، اپنے بیٹے کی نسلوں کو آپ برباد کرتی ہے. جب بہو سے آپ لڑتی ہے، میس کریٹ ہو جاتا ہے، تجارتیں برباد ہو جاتی ہے، کام دھندے برباد، جابس چلی جاتی ہے، خودکشی کر لے رہے لوگ، میس کریٹ کر دے رہے آپ. تو وہاں ہم نے نہیں پایا، اتنا ہی سمپل دیکھا. شادی ہوئی الگ رکھ دیا، اور کہیں کے نکاح ہوتے تھے وہ لوگ. شادی ہوئی یہ ایک گھر تھا، شادی ہوئی یہ ایک گھر تھا، شادی ہوئی اپنے ماں باپ سے پوتا پاتی روز جاتے اپنے دادا دادی کے پاس، ساری چیزیں ہو رہی. یہ ہم نے جنرل سینس میں پایا. حالانکہ سوشو اکنامیکلی وہ بھی بڑے غریب تھے، بہت غریب. لیکن ہمارے پاس کیا بیٹا والا ہو گیا، مطلب اطاعت چھوڑ دیا، فرمانبرداری چھوڑ دیا، دودھ معاف نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی، کوسوں گی، بددعا دوں گی، یہ کروں گی، آخرت میں جھڑتی دیں گا تو، اور وہ جو چمرختے کو لے گئی وہ تو یہیں مریں گی سڑیں گی، یہ ہوں گا وہ ہوں گا. عقل بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں کیا کرنا. تو میں نے دیکھا یہ دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی. یہ پریکٹیکلی لوگوں کے ہزاروں واقعات ہیں، صرف لڑ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھیا الگ رہو، شرعی اعتبار سے، اور خوش رہو. سمجھ رہا؟ خوش رہو، آرام سے رہو. یہی ہم دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر آتے، اسماعیل علیہ السلام کے گھر، ٹھیک، بیٹے کا گھر ہے لیکن حق نہیں جما رہے، میں آیا ہوں اب میں رکوں گا فلاں. آئے ملے، اسماعیل نہیں میں چلا جاتا ہوں. ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام لانگ ٹرم کے لیے شکار پہ جاتے ہوں، چونکہ ان کو کام تھا، ملے اور چلے گئے. لیکن ایک چیز تھی، بہو صحیح نہیں تھے تو اس کی کمپلین کر کے گئے. آنے ایک بار بولنا چوکھٹ بدل دے. سمجھ رہے؟ یہ نہیں بولے تم میری بہو ہے، اب میں آیا، اب میں سسر ہوں، میری خدمت کرو، میں اتنے دن رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام ایک سسر ہونے کے ناطے اپنے لمیٹیشنز جانتے ہیں، اور بہو کی اور بیٹے کی انڈیپینڈنس اور ان کی اپنی آزادی کو سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنا ہوگی. ادھر کا بھی انٹرفیرنس نہیں تھا، ادھر کا بھی نہیں تھا. مطلب وہ ایک الگ سوسائٹی تھی، آپ سمجھیے اس کو. ہر عورت، ہر آدمی فری ہو کر انڈیپینڈنٹلی اپنے بچوں کو جیسی ان کی سوچتی اور سمجھتی ہے ویسی تربیت دے رہے تھے، اور ایک ماحول بنا رہے تھے. جنرلی ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچے تربیت یافتہ ہوتے ہیں جہاں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہے، اور اسپیشلی جہاں ساسیں بہت ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں. چونکہ بچے جو ہے یا تو ماں جیسے ہو جاتے ہیں، غلام جیسے بن جاتے ہیں، یا پھر سیکنڈ کیس ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بن پاتے. کچھ نہیں بن پاتے. کیوں نہیں بن پاتے؟ چونکہ صرف اپنی ماں کو جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور عورت جو ماں ہے، بچوں کی تربیت سے زیادہ وہ ساس کیا بولیں گی وہ سوچ کے کام ہوتا. اب کیا بولتے گی، اب کیا بولتے گی، اب کیا بولتے گی، تانے جس کو بولتے ہیں. بہت سی بار عورتیں بولتی اس میں کیا، خالی بہو کی بولتی ہے گندا ہے. تو اب آئیے تھوڑا سیناریو چینج کرتے ہیں. آپ کی بیٹی کی ساس نے یہی بولی اس کو، تو بیٹی آ گئی، میں نہیں جاتی ہوں ہمارے سسرال. کیوں؟ وہ روز بڈی بولتی میرے کو وہاں ہی برتن خراب ہے. ارے بھائی تمہارے گھر میں بھی یہی چھوڑا، آپ کی ماں بھی کوئی ایکسیپشنل نہیں. آپ کی بھابھیوں سے پوچھو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو اپنی بیٹی کو کتنی بری ساس ہے جی میری بیٹی کی، پورے برتن ایک ایک گھور گھور کے دیکھتی، چیک کرتی، بولتی خراب ہے. میں تو بہت صاف دل کی ہے، میں تو اس لیے کہ کھانے میں خراب چیز نہیں جانا بول کے میں دیکھتی اپنی بہو کو جو بولتی ہے نا. تو وہ بھی بیچاری ہائیجین والی ہے، اس کو بھی یہی فکر ہے کہ اپنے بیٹے اور بہو کو خراب چیز نہیں جانا. تو اس کا کیوں برا لگتا؟ ڈیفینیشن اتنے اچھے ہیں نا، نہیں ادھر کرے تو ایسا ہو سکتا، لیکن ادھر جو اس نے کری نا ظلم ہے. وہ کپڑوں کو دھلا ظلم کر رہی، لیکن میں کیوں دھلاتی؟ باہر کی عورت آئیں گی گندی ہوں گی، ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی، اپنے بچے اپنے پوتا پاتی اچھے اپنے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے پہننا. تو وہ ساس بھی تو یہ سوچ رہی نا کہ آپ کی بیٹی سے صاف ستھرے کپڑے دھلائے تاکہ اس کے پوتا پاتی بچے. وہ ظلم ہے اور یہ ترقی ہے. مطلب ڈبل سٹینڈرڈ بھی سمجھ میں نہیں آتے مجھے. اگر ایک ہی سٹینڈرڈ رہنا تو بھی سمجھ میں آتا. تو بیٹی کا سٹینڈرڈ الگ، روز دعا اللہ میری بیٹی کی ساس سے الگ کر دے، میری بیٹی کو داماد کو توفیق دے کہ وہ آ کر بس جائے، الگ گھر بسا لے. بہت ظلم ہے. اور یہ بہو پر میرے کو زندگی بھر اس کے اوپر سوار رکھ، اس کے اوپر ہی میرے کو رکھ تاکہ میرا بیٹا اچھا رہے. ارے وہ یہاں سوار ہونا اور وہاں علیحدہ کی دعائیں ہو رہی، مطلب ڈبل کیریکٹر کیسے ہو جاتا. اچھا پھر میں یہ کہتا ہوں عورتوں سے جو میری بات آج سنتے جو ابھی ساس نہیں بنے، کل جب آپ ساس بنیں گے نا تو یہ ہسٹری کو ریپیٹ مت کرنا. پھر جو آج آپ بولتے ہیں نا بہت ظلم میں تھے ہم، کل جب ساس بنیں گے نا تو آئیڈیل ساس بنو. اور بچوں کو بولو بیٹے شادی ہوئی نا الگ گھر دیکھو اور وہیں رہو، آیا کرو ملا کرو، ہم بھی آئیں گے اور تم سے ملیں گے، لیکن وہ میس نہیں. اس لیے کہ ہم ایک دور سے گزر چکے، تم کو اس دور میں نہیں لے جانا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج جو عورتیں روتی ہے نا کل سب سے بڑی ظالم ساس بنتی.
اور ترا کیا رہتا, ہماری ساس تو ایسا کرتی تھی, میں تو بہت اچھی ہوں. ارے واہ, مطلب ایک آدمی 100 گناہ کر رہا تھا ظلم کرے کسی پر, تو آپ کیا بول رہے ہیں میں تو 20 ہی ظلم کر رہی نا, گناہ کر رہی, کتنی اچھی سانس ہے. میں تو بولنا 80% تم تھوڑے لو کیٹیگری کی, مطلب انٹینسٹی کم ہے تمہاری, تو بہت اچھے ہے تم. یہ حال ہے. ہماری ساس تو کیا کرتے تھے, روٹیاں ڈالنے کے بعد ہی بولتے تھے غلط ہے, پھر ہم ڈالتے تھے, دیکھو میں کتنی اچھی ساس ہے, تم کو ایسا نہیں کرتی. تو گویا اپنے ظلم کی انٹینسٹی بتا کر دوسروں پہ ظلم کرنے کو واجب اور حلال قرار دیتے ہیں ہم. میرے کو بہت مارا اس نے, تو میں تیرے کو 2 پنچ مار رہا, کہ اس نے میرے کو 10 مارا, ختم. یہ رول نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ جو ہوا اگلی نسلوں کے ساتھ نہیں ہو. تو کچھ نہ کچھ ایک سسٹم بنائیے انشاءاللہ, تو یہ مسئلہ حل ہوگا, ورنہ یہ میس حل نہیں ہونے والا. اور یہ رول میرا یاد رکھ لیجیے, سب پہ لاگو ہے, ہر آدمی اسی گواہی دیں گے سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر. جب عورت بہو بنتی ہے تو اس کو کبھی اچھی ساس نہیں ملتی, اور جب ساس بنتی ہے تو اس کو کبھی اچھی بہو نہیں ملتی. یہ میرا گولڈن رول لکھ کے رکھ لیجیے, گولڈن رول. میں جب بہو تھی اتنی ظالم ساس, ماشاء اللہ ٹھیک ہے ہو گیا. اب میں ساس بن گئی, اتنی بری بہو. ارے سمجھ رہے ہیں, ایشو یہ ہے کہ جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں تھی, جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ہے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ 2 عورتوں کا ذہن ملتا نہیں میری ماں. مسئلہ یہ ہے ذہن اس کے. دیکھیے اگر آپ اپنے گھر کی ملکہ ہے تو وہ بھی آپ کے شہزادی کی بیوی ہونے کے ناطے ایک شہزادی ہے. تو ملکہ اگر اپنا حق جتائیں گی تو شہزادیوں کو بھی اپنے رائٹس دیجیے. آپ کیا بول رہے ہیں, میں گھر کی ملکہ ہوں, ایمپریس ہے آپ, تو ایمپرر کی بیوی ایمپریس ہوتی ہے, تو وہ بھی کنگ کی بیوی ہے نا, کوئین ہے, تو تھوڑا اس کو بھی رسپیکٹ دینا پڑے گا آپ کو. تو ہو رہا یہ ہے کہ ایمپریس اپنی عزت لے رہی, کوئین بادشاہ کی جو بیوی رانی اس کو عزت نہیں دے رہی, اور پرنسس جو پیدا ہو رہی پوتیاں ان کو لاڑ, پوتوں کو لاڑ کی, تو میرے یہ فلاں ہے. تو کتنی تعجب کی بات ہے, اس کے بچوں سے شدید محبت, اس عورت سے شدید نفرت. پوتے ہو گئے تو میرے اتنے بچے, پھول جیسے بچے, یہ بچے کومل بچے, ایسے بچے ویسے بچے, کس سے پیدا ہوئے؟ وہ ذلیل عورت سے پیدا ہو گئے میری بہو جو ہے. لیکن بچے تو بچے, میرے پوتے میرے پہ گئے پورے, لیکن بہو پہ نہیں گئے, اچھا اللہ نے بچا لیا. تو گویا بچے اس کے پھول سب کچھ ہے, اور وہ سمجھ رہے نا ظالم اور فلاں. ہم کو کہیں نہ کہیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا, توفیق دی, تو میں ضرور اس پر ایک بیلنسڈ ویو ضرور رکھوں گا ایک بار, ساس اور بہو کا رشتہ. چونکہ مجھے بیلنس ویو تیار کرنے میں بہت مشکلات پیدا ہو رہی تھی, تو میں نے وہ چھوڑ دیا تاکہ دونوں پر ظلم نہ ہو. لیکن ان جنرل انڈین کانٹیکس میں میری بات ہوتی ہے, میں ملکوں کے اعتبار سے نہیں بات کرتا ہوں. US UK میں ساس بہو کا رشتہ بہت مختلف ہے, وہاں داماد اور ساس کے جھگڑے ہوتے ہیں, وہاں بہو کے نہیں ہوتے ہیں. مانو داماد سے چلتی رہتی, ساس کچھ تو بولتی ہے اور داماد جھگڑے کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں رہنے کا سسٹم فوراً الگ ہو جاتے ہیں, جنرل سینس میں الگ ہوتے ہیں. انڈین پاکستانی تو رہتے, لیکن تو ملکوں کے حساب سے میری بات چینج ہو سکتی ہے. لیکن انڈین کانٹیکس میں جو میں نے دیکھا وہ یہی ہے, اکثر جھگڑے صرف کام کی وجہ سے. بھائی الگ رہو, خوش رہو, اچھے سے رہو, بچوں کی اچھی تربیت کرو, آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کرو, ان کے لیے کوشش کرو, یہ ایک اچھی زندگی ہے. صرف اپنی بات ختم کریں گے, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. چھٹی چیز جو ہمارے پاس جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کی, وہ کیا ہے, ساس بہو کا نہ جمنا. اوہ, اس پہ تو پورا لیکچر چاہیے. اب آپ بولیں گے ساس بہو کا نہ جمنے سے میاں بیوی کے جھگڑے کیا ہے؟ جب ساس برا سلوک کرتی ہے اس عورت کے ساتھ, وہ جھگڑا ظاہر سی بات ہے اپنے شوہر سے ہی کرتی ہے. ساس کو تو برداشت کر لیتے, کیونکہ ساس کا کیسا ہے, بولے کچھ بول دے کہ آڑے پڑ جاتے, پھینس نکل جاتا مجھ سے. تو نہیں بولتی, تو بول لے جو بولنا ہے میرے کو آج, پھر بیٹے کو آنے بتاتی ہوں, آنے دے اس کو. پھر شام میں انہیں آتا, اب سمجھو غریب شریف ہے, سمجھدار انسان ہے, اب گھر میں آ گیا, آتے بیوی کی صورت دیکھ کر وہ سمجھ جاتا کہ کچھ تو بھی امی کی اور ان کی ہو گئی. اب بیچارے کو منانا ہے بیوی, تو امی کو کچھ بول نہیں سکتا, ہائر اتھارٹی, اس کو منانا ہے. اب پریشان, جلیبی لا رہا, پیڑے لا رہا, یہ لا رہا, منا رہا, کپڑے لا لے رہا, جو کہ بیوی کا میسج آ گیا واٹس ایپ پہ, آؤ آج جلدی. تو یہ لکھتا امی نے کچھ بولے کیا, چاندو بڈھے ہو گئے انہوں, ان کو بی پی ہے, تو بولتی میرے کو بی پی, آؤ تم آؤ, پھر تمہارا بی پی بڑھا کے بتاتی. اگر پازیٹیو لے, اچھے سے لے بات کو, سمجھ میں نہیں آتا. اب ساس اور بہو کا معاملہ ایسا ہو گیا, جس کو ایک مثال میں دیتا ہوں. 2 بس ہے, اب اس سے بڑا بھی شپ لے لو, بڑے بڑے کروزرز لے لو, 2 کروز کھڑے ہوئے ہیں, دونوں کو ایک رسی بندی بھی ہے, اور ایک مرد کا پیر ایک کروز سے بنا ہوا ہے, یا ایک بس سے, اور دوسرا ادھر سے. اب دونوں الگ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. اب یہ کیسا پھٹتا اور کیا ہوتا ہے, اس کالدے کے ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں. دونوں الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, دونوں سے ایک پیر بندھا ہوا بیچارے کا, ایک ہے ماں, دوسری ہے بیوی. سمجھ رہے ہیں, ہوتا جھگڑا ان دونوں کا, پرابلم ہوتی شوہر اور بیوی کی. اور کئی گھر ٹوٹنے کی اور طلاق ہونے کی وجہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہے. شوہر تو کتنے ہم نے کیسز دیکھے, کیا آ کے بولتی عورتیں, مانو شوہر تو میرا ایسا ہے, کیا بولوں آپ کو مولانا, کیچڑ میں کمل, مطلب بتا دی اس نے ساری چیزیں, اتنا اچھا ہے, کیا بولوں میرے شوہر کا, وہ کاٹے دار جھاڑ میں ایک پھول ہے, وہ پھول, مطلب یہ پورے آس پاس کے لوگ کاٹے, مطلب اس کو شوہر سے پرابلم نہیں, پھر بھی طلاق ہوئی. جھگڑا ہونا مطلب یہ نا, سپریشن ہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, جھگڑے کا اصل طلاق کیوں ہو رہی, پھر نہیں ہمارے ساس میرے کو برداشت نہیں ہوتے, ان کے تانے نہیں ہوتے, ان کی جھوٹی باتیں نہیں ہوتی, ان کا فلاں نہیں ہوتا فلاں. لیکن ساسوں کا تو میں یہ کہتا ہوں, یہ چیلنج ہے میرا کہ کوئی ساس جھوٹی ہوتی نہیں, میرا بھی چیلنج ہے, کوئی ساس جھوٹی ہوتی نہیں. جھوٹی کون ہوتی ہے, صرف اور صرف
बहू ही झूठी होती है कभी, ये बात तो मानना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि कुछ जगह औरतें भी जुल्म करती हैं तो बहुएं भी जुल्म करती सास पर, लेकिन आज हाई परसेंटेज सासों का जुल्म है बहुओं पर, हाई परसेंट। एक लो परसेंटेज में बहुएं भी जुल्म करती है सासों, और वो भी क्यों करती है, वो पहले से प्रोग्राम्ड होती है माहौल में देख कर कि जाते ही इसको मैंने पछाड़ देना है, अगर इसको नहीं पछाड़ी तो बुड्ढी ने मेरे को पछाड़ी फिर। ये कॉमन टर्म है जो आपस में औरतें इस्तेमाल करती हैं, मुझे मालूम बुड्ढी बुड्ढी बोलते हो, ये अलग बात है, ठीक है, वो जज्बा दुश्मनी वाला है, लेकिन मैं किसी की माँ को बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप माँ है ना, तो एक तरफ अपनी बेटी के लिए माँ और अपनी बहू के लिए सास नहीं होना, ये रिश्ता है सास वाला, लेकिन आप उसकी इन लॉ है, रिश्ते अजवाज की वजह से आप उसकी माँ ही हो जाते हैं, मानो माँ बन जाते हैं। अब माँ बनने के बाद ये रोल बहुत बुरा है, मानो बहुत बुरा है। और ये ऐसा रिश्ता है कि अगर बेटा बीवी के मतलब अपनी बीवी के साथ दुखूल कर ले, बिस्तरी कर ले, एक बार भी तलाक भी दे दे, तो इसके जो माँ बाप है लड़के के, उनके लिए वो महरम ही रहती है हमेशा, वो ससुर कभी शादी नहीं कर सकता उससे, वो उनकी बहू ही रहेंगी हमेशा तलाक के बाद भी, क्योंकि उसके नस्ल में शामिल हो गई थी आकर शादी की वजह से, नस्ल का पार्ट बन गई थी। कैसा रिश्ता है, बाप वाला ही हो गया ना, निस्बती बाप बोलेंगे एक तरह से, निस्बती रिश्ते हो जाते हैं, निस्बती भाई साला शादी की वजह से रिश्ता बन गया, निस्बती बहन साली है ना, निस्बती वालिद, निस्बती वालिदा, सास और ससुर, सब निस्बत, मतलब वो शादी ने रिश्ते बना दी। क्यों आप माँ का रोल अदा नहीं कर रहे, निस्बती माँ है आप, उस पूरे प्रॉब्लम की जड़ बने हुए हैं। मैं यकीनन किसी औरत को बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, किसी की वालदा को बुरा नहीं कहना चाहता। कुछ लोग ने तो देखेंगे बोले मेरे अम्मी के बारे में बोलते फैसले, नहीं, माँ होने के नाते हम औरत का एहतराम करते हैं और हर औरत का एहतराम करते, चाहे जिस भी उसमें हो, लेकिन ये एक औरत जब जालिम बन जाती है ना, तो हम उसका एहतराम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के अपने अपने हक है भाई। इस्लाम ये नहीं कहता कि सास अपनी माँ है तो उसको सर पे ऐसा चढ़ा लो कि बीवी पैर की जूती है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 100% से भी ज्यादा कुछ होता तो उतना गलत। क्या आपको ऐसी किसी ने इजाजत दी कि एक औरत जो आपकी वालदा, उसकी इज्जत बचाने दूसरी औरत की पूरी इज्जत निकाल दे? नहीं देता आपको इस्लाम। अगर ऐसा कोई भी मजहब करेगा तो वो जालिमाना मजहब है, मैं बोल रहा हूँ आपको, जालिमाना मजहब। तो इस्लाम तो इंसाफ पसंद दीन है भाई, लेकिन होता ये कि अब ये दोनों के झगड़े प्रॉब्लम होती है शौहर को, और फिर वो आता है, फिर सारे झगड़े होते हैं, वो उससे लड़ पड़ती है। शौहर का हाल ये कि अपनी माँ को समझा नहीं सकता है। मैं मर्दों से भी गुजारिश करूंगा, अगर आपकी वालदा जुल्म कर रही है आपकी बीवी पर, आपको आवाज उठाना पड़े। कुरान ने क्या कहा कि तुम हक के लिए खड़े हो जाओ, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ, अपने नफ्स के खिलाफ वो खड़े हो जाओ। जुल्म बोलना पड़ेगा, अम्मी मिस्टेक हो रही, इस्लाह की जरूरत है, अम्मी बिल्कुल अच्छे से, बीवी के सामने मत बोलिए, खामोशी में अलग से, वरना फिर झगड़े होंगे, हम दोनों अलग हो, नहीं हो सकते। तो माँ के लिए कोई अलग सोचे, वो माँ नहीं वो मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखती, बेटे ने बोलना चाहिए उसका ख्याल रखती नहीं रखती, तुम नहीं होते बोलने। कोई औरत उसके शौहर का ख्याल नहीं रखती है, रखती, वो उसका मसला है। अब देखिए एक बीवी है, बीवी और शौहर का रिश्ता कैसे होना चाहिए? हमको तो ये सिखाया गया पुराने जमाने में, ये रिश्ता होना चाहिए गुलाम और आका का, कि आते ऐसा झुक के यूं करते पीछे चलना उसका, आइए मेरे आका बैठ। मैं कहता हूँ मियाँ बीवी का रिश्ता, हाँ शौहर का मुकाम बड़ा ऊंचा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऊंचा मुकाम का मतलब ये नहीं कि ये दोनों दोस्त नहीं रह सकते। अब शौहर घर पे आया, बीवी ने कुछ मजाक कर ली, कान खींच डाली, पानी की जगह कुछ दे दी, फला कर दी, माँ को पता चल गया, हाँ तुम ऐसा शौहर के साथ करते, शौहर की बेइज्जती मेरा। अब वो दोनों कुछ भी करना, तुम्हारा क्या जा रहा? इनको बुरा लग रहा, मेरे बेटे को आती तो ऐसा बोलती, फला बोल रही, उसकी चिड़ रख रही, फला कर रही, ये कर रही। अरे करने दो ना, उनका रिश्ता तो देखो कैसा है, कैसा रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, मोहब्बत का, दोस्ती का, उनसियत का, प्यार का, मोहब्बत का, इश्क का। वो क्योंकि एक ही रिश्ता, इसमें इश्क भी हो सकता है, इश्क का क्या क्या नहीं, कितने करीब हो दोनों एक दूसरे से, करने दो ना, क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत मसला है। हमारे पास तो यहाँ तक सुनने में आते, जिस झगड़े बढ़ते हैं सुनने में आते मसले कि सास बोलेंगी तो कमरे में जाना। आप कौन होते यार ये चीजों पे कंट्रोल? किसने आपको ये हक दे दिया, मुझे समझ में? कौन है आप बड़े हैं, आप सास हैं, लड़के की माँ हैं, लेकिन आप खुदा तो नहीं ना कि अथॉरिटी बन के बैठ गए, तुमने रात में क्या किया, फला चीज नहीं, ये महीनों में ये नहीं करना, वो महीनों वो नहीं करना, खबर होती फला होना, हमको सबसे क्या लगा के रखा, उनकी जिंदगी अजीरन कर दी बेचारे दो लोग। कौन है आप? मैं जानता हूँ भाई, झगड़े होने के, तलाक़ें होने की वजह ये बन गई कि फला चीज थी, हमको नहीं बताए, हमारे से पूछे बगैर औलाद कैसे पैदा करते, झगड़ा। तुम कौन होते यार? डिसीजन मेकर है आप, तो शादी उसकी क्या करा है उससे, जब आपको डिसीजन लेना है कौन कब बच्चे पैदा करेगा, कौन कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ सोएगा, क्या पहनेगा, कब कमरे में जाएगा, कब, कौन होते आप? बोलो। हाँ, जरूरत के तहत जाहिर सी बात है, उम्मीद करता हूँ लड़कियां भी इस बात को समझें कि वो आपकी सास है तो माँ जैसी है, तो आपकी माँ बीमार है तो जाहिर सी बात आप क्या करेंगे, आपकी माँ को तकलीफ है तो आप क्या करेंगे, वो सब करें। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बड़ों की तरफ से पहले पहलो और छोटों से तवक्को बाद में रखें। मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी के भी, याद है ना, मैं लड़कियों को बहका रहा हूँ सासों के खिलाफ, ना सास को बुरा भी कहना चाहता हूँ। कि मैं कह रहा हूँ बच्चे छोटे होते हैं, बड़ों की तरफ से पहले हाथ बड़े पहल करें तो फिर छोटे भी आगे आए। हदीस के अंदर हम जानते हैं सलाम का अदब ये है कि बच्चे बड़ों को सलाम करें, अदब है ना, लेकिन सुन्नत तो ये कि बड़े बच्चों को सलाम करें। अल्लाह के छोटे बच्चों को सलाम करते, नबी से बड़ी कोई जात और शख्सियत दुनिया में हो नहीं सकती, वो बच्चों को सलाम करें तो पता था ये तो अदब है कि छोटे बड़ों को सलाम करें, लेकिन ये तो सुन्नत है कि बड़े छोटों को सलाम।
لیکن اس بات کو کوئی بہو ریزن نہ کرے. فیض بھائی نے خود بولے دیکھو امی اب تم سیدھے ہو جاؤ پہلے, میں تو نہیں ہوتی. نہیں ویسا نہیں, آپ بھی آگے بڑھیں, وہ بھی آگے بڑھیں گے. لیکن عموماً چونکہ ساسوں کا ظلم زیادہ ہے اس لیے میں وہ ون سائڈ کر رہا ہوں, لیکن عورتیں بھی اس طرح کا ظلم کرتی یاد رکھیں. لیکن اس سے شوہر بھی جھگڑے نہیں ہوتے یاد رکھیں. اس وجہ سے میں وہ پوائنٹ کو یہاں کور نہیں کر رہا ہوں. ساس بہو کا ٹاپک ابھی بھی باقی ہے, 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں, اب تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں, کیونکہ امبیلنس ٹاپک میں بنانا ہی چاہتا ہوں. دعا کیجیے کہ میں اگلے رمضان تک پھر بنا. 2017 میں سوچا نہیں ہوا, 18 میں سوچا, 19 آگے ابھی بھی بنا نہیں پایا ہوں, تو یہ بہت ہی امبیلنس ٹاپک بن جا رہا ہے. خیر اس کو بیلنس دینے کی ضرورت ہے, دعا کیجیے اور آگے ہم بنائیں گے. چلیے, شادی کے بعد بہت زیادہ سینسیبل رہنے کی ضرورت ہے, اور جو ذمہ داران ہیں ان کو بہت سینسیبل رہنے. آپ سوچو میری بات, برا مت لگنے, میری بات کو سوچو. جو ذمہ دار ہے گھر کے, میری بات کو بہت غور سے سنو, سنجیدگی سے. بچوں کی شادی کیوں کرتے ہو تم لوگ, یہ بتاؤ پہلے. ریزن کیا ہے کہ لڑنے کو کوئی نہیں تھا تو ایک لڑنے کے لیے خاندان ملے گا تم کو. گھر میں اپنی تانے ایزا دینے کے لیے کوئی تھا نہیں, تو ایک لڑکی آ جائیں گی جس کو آپ اس کو ایسا تانے دے دے کہ روز کو خودکشی کرائیں گے. کیا نیت ہے, کیوں کرتے ہو اپنے بچوں کی شادی, بتاؤ. اگر اس لیے کرتے ہو کہ بچے خوش رہے تو تم کو ماحول دینا پڑے گا جس میں خوش رہے. ابھی شادی کیا نہیں اس کو تو دوسرے دن بولتے وہ کل شادی تھی نا تو تیری پھپھو ساس نے ایسا کیا. تو یہ شادی ہوئی ہے جھگڑے کے لیے کی تھا تم نے شادی. اب اس کا آج ولیمہ ہے اور اس کو بولے آج تو نے کیا کرنا, آگے ٹان مارنا تیری پھپھو ساس کو کہ تیری ماں کو ایسا کیسا بولی اس نے. کیا تماشا لگا کے رکھے تم لوگوں نے. یہ کوئی شادی, یہ شادی نہیں, شادی کے پہلے دن سے جھگڑا ہے. اور جو کشمکش, جو رسا کشی ہوتی ہے نا, اللہ اللہ, میں یہ سمجھتا ہوں اپنے سماج کو جو میں دیکھ رہا ہوں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا, اور میں یہ بھی بول سکتا سب ایسے. شادی کے پہلا 1 ڈیکیڈ تو نا اس کی بربادی کا ڈیکیڈ ہے بچوں کی, کیونکہ یہ نہیں, یہ سب گھر کے بڑوں نے برباد کر دی. میں بڑوں کو برائی نہیں کہہ رہا ہوں, وہ اپنی سمجھ کے حساب سے صحیح کر رہے ہیں, لیکن بچوں کی سمجھ بھی الگ ہے. زمین اور زمان اور حالات کی تبدیلیوں کو سمجھو. آپ وہ نشے و فراز بولتے ہیں نا, زمانہ کس طرح چل رہا ہے اس کی اونچائی نیچائیوں کو سمجھو, وہ نہیں سمجھ. تو گویا شادی مطلب ہیوی ویٹ چیمپئن ادھر بھی کھڑا, ہیوی ویٹ چیمپئن ادھر بھی کھڑا, سمجھ رہا. لیکن جب یہ 2 چیمپئن لڑتے ہیں نا, 2 خاندان والے, تو پنچز پورے ادھر لڑکی اور لڑکے کو پڑتے, ان دونوں کو نہیں پڑتے. خاص بات یہ فائٹ کی ہے, سمجھو. ادھر کے لوگ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو ان کو نہیں لگتی وہ مار, وہ پنچز پڑتے دونوں طرف کی یہ نوجوان لڑکے اور لڑکی. اور پہلا بچہ تو ایسی مشقت میں پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو انتہا نہیں, پین کلرز بھی لینا نہیں پڑتے وہاں, وہ اتنا ٹینشن رہتا پہلے سے. یہ خوشی کا موقع تھا یا غم کا موقع تھا, یہ لڑائی کا موقع تھا یا معاملوں کو سلجھانے کا موقع تھا, یہ جھگڑے کا موقع تھا یا محبتوں کو بڑھانے کا موقع تھا. یہ موقع وہ تھا کہ اب جو تھا جھگڑا وہ بھی مٹا دیا جائے, چونکہ اولاد ہونے والی, اولاد ایک نعمت ہے, اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے. ہم دنیا میں کیا چھوڑ کر جاتے ہیں اپنے بعد, مال و دولت تو وراثت میں بڑھ جاتا ہے, جب یہ اولاد اصل چھوڑ کے جاتے ہیں, یہ ریئل ایسٹ ہے, یہ مرنے کے بعد اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گی. اب اندازہ لگاؤ ایک ماں کو جو کہ ساس ہے, مطلب لڑکے کی ماں ہے, لڑکی کی ساس ہے, وہ اس کے پوتے کی پیدائش یا پوتی کی پیدائش میں تکلیف دے رہی ہے, تو کیا اللہ اس کو اجر دے گا اس چیز کا, اگر وہ اس میں سہولت دینے لگے اور یہ کرے کہ یہ نسل نہیں آنے والی, اس نسل میں میرا حصہ ہو. آدمی جس کام کی شروعات کریں گا اس کو اجر ملے گا نہیں ملے گا اس کا, تو یہ جو میری نئی جنریشن آنے والی ہے میں اس کو ایسا رکھوں گی, ایسا کروں گی, اس کے ساتھ یہ کروں گی, تاکہ یہ جیسی بھی ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. آنے والی جنریشن ہماری جو ہے ایک صحیح راستے. اور کتنی امیزنگ چیز ہوتی ہے معلوم, ایک امیزنگ فیکٹ, ایک عورت بالکل پسند نہیں, وہ عورت ایک جس کو جو ہے وہ ساس ہے, اس کو جو عورت پسند نہیں ہے اس کی بہو ہے, لیکن اس سے ہونے والے بچے اس کے جگر کا اور دل کے ٹکڑے ہیں. ہاؤ, کیسے ہوتے ہیں, جبکہ بیٹے سے تو صرف نطفہ گیا اس کے اندر, پوری نشو و نما تو اس نے کی. میل سے کیا جاتا ہے, ایک سپرم جاتا ہے جو اس کے پاس نطفہ گیا, اس کا گوشت, اس کا خون سب اس کی ماں سے آیا, باپ کا تو کوئی حصہ ہی نہیں اس میں. بچوں کی پیدائش میں ہمارا کیا حصہ ہے, ہمارا نام دیا جاتا ہے اور ہمارا ایک نطفہ جاتا ہے حلال طریقے سے, باقی سب تو وہ کرتی ہے نا, تو وہ تو اس کا 99% پارٹ اس کا ہے. پھر اس سے ہونے والی اولاد, یہ سمجھو کہ یار بچے پھول ہے تو یہ کاٹے ہیں ساتھ میں, لیکن نہیں, کاٹے چھاٹ کے ہم کو پھول کو لینا ہے, کیسا ہوگا, ہاؤ پاسبل نہیں. گلاب کو لینا ہے تو کاٹوں کے ساتھ ہی لینا پڑتا, وہ ایسے اگتا ہے. آپ کو اگر کمل چاہیے تو وہ آسانی سے نہیں ملتا, آپ کو سب سے گندے پانی میں کمل لگتا ہے, کیچڑ جہاں پانی کے اعتبار سے وہ پاؤنڈ جب خراب ہوتا ہے جب کمل لگتا ہے. مذاق, اگر آپ سمجھ رہے ہو یہ برا تو یہ بھی تو سمجھو. لیکن آپ خود سنو, اپنے بچوں کو ان کی شادیاں کر کے کتنے آپ ٹینشن میں, اگر یہ مسئلوں سے ہماری قوم امت مسلمہ نکل جائے نا, اگر یہ قوم اتنی ترقی کریں گی. اتنی باصلاحیت میں نے لڑکیاں دیکھا ہے جو کسی کے نکاح میں جاتی بدترین غلام بن جاتی, ان کی صلاحیتیں برباد ہو. امت کا ایسٹ خراب کیا اس ساس بہو کے جھگڑے. ایسٹ ہے امت, بہت کچھ کر سکتی, بہت کچھ کر سکتی قوم اور کمیونٹی کے لیے. ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, لائرس ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, کیا کیا ڈگریاں ان کے پاس نہیں. یہ گھر سے بیٹھ کر بیک اینڈ پر سب کچھ کر سکتی ہے, اپنے قوم کے لیے, خود کے لیے, شوہر کے لیے, بچوں کے لیے. گھر سے بیٹھ کر سب کچھ ہو سکتا ہے. آج کل تو دنیا انٹرنیٹ کی, بناؤ اور بھیج دو, آن لائن ہو گیا, پہنچ گیا, نقشہ بنانا بنا کے بھیج دیا, فلاں چیزیں بھیج دی, بات کرو بھیج دو. فزیکل انٹریکشن کی ضرورت بھی نہیں کئی چیزوں کے, ہے نا. تو یہ کیا کچھ نہیں کر سکتے, لیکن یہ ترقیات سب برباد ہو کر جو ہے اب ہر عورت یہ بولتی میں تو سب سے اچھی ساس ہوں.
میں تو اس کو ہتھیلی کے چھالے جیسا رکھی ہوں اپنی بہو کو. یہ سب کا ہی کوٹ ہے. لیکن میں کہتا ہوں اصول یہ نہیں ہے. اصول کی طرف جاتے ہیں. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس سے پوچھنا پڑے گا مار کتنا لگا. جس کی گاڑی سے لگا وہ یہ نہیں بول سکتا کچھ بھی نہیں لگا کچھ بھی نہیں لگا. نہیں, گرنے والے سے پوچھنا پڑے گا کیا لگا, اور جو اس کی گواہی اس کو ماننا پڑے گا. ارے وہ چمرخ تو میرے خلاف ہی گواہی دیں گی ہمیشہ, ایسا نہیں ہوگا. آپ کے حق میں گواہی دینے والے لوگ ہیں, میں جانتا ہوں کون ہے. آپ کی بیٹیاں تو آپ کے حق میں گواہی دیتی ہیں, وہ بھی تو لڑکیاں ہیں, وہ کیوں نہیں آپ کے خلاف جاتی؟ یہ کیوں جاری لڑکی ہے؟ کچھ نہیں. آپ کو سینس کرنا, آپ کو سمجھنا پڑے گا, آپ کو لے کر چلنا, اس کے بغیر کام نہیں. میں نے دیکھا سلی ایشو, سلی سمجھتے نا انگلش میں, رائی بھی نہیں ہے. رائی کا پہاڑ تو بھی سمجھ میں آتا, رائی کے اندر بھی کچھ تو بھی ہوتا ہوگا نا, وہ ہے رائی کا کور ہے, اور اس کے بڑے بڑے ایوریج بنا دی جاتے, کئی ایوریج. بیٹا آنے تک 5-6 ایوریج بنے ہوئے. کیا ہوا؟ بہو نے یہ کر دیا. لیکن بیٹا کام سے آ رہا ہے, تھکا ہوا آ رہا ہوگا, یہ خود بھی تھکی ہوئی تھی, کر دی ان کی کچھ تو بھی, لیکن ایوریج بنا کے کیوں رکھ رہے پہلے سے؟ آتے یہ کری وہ 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 کری, اور سب سے آخر میں خطرناک رہتا تمہارے کنٹرول میں سے نہیں ہے انہیں. اب انہیں جلالی بن جاتا, میرے کنٹرول میں نہیں, ہم نے ایسا بول دی. ہاں, جلال میں آ کے کچھ تو بھی کر دے رہا. اچھا اس کو پچھتاوا بھی ہوتا, چونکہ معلوم ہے آپ کو رات میں یہی دونوں لوگ ایک ہی کمرے میں ایک بستر پہ سوتے. آدمی جوش میں کچھ کر لیتا لیکن فیس نہیں کر سکتا. اچھا آپ کو معلوم ایک طرف کو آپ منہ بند کر دو, دوسری طرف کا آدمی گواہی دیتا رہے, تو کیس کون جیتیں گے؟ دوسرا والے جیتیں گے جس کا منہ کھلا ہے. ایک آدمی کو پکڑ لے لڑ مت بول کے دوسرے کے ہاتھ چھوڑ دیں گے جس سے لڑ رہا تھا, وہ کون مار کھائیں گا؟ جس کے ہاتھ آپ نے پکڑ کے رکھا. لیکن اب جب یہ آدمی اکیلے میں ملیں گا آپ سے, یار اس دن میرا منہ تو بند کرا دیا, اس کا تو نہیں کرایا تھا, میری بات تو سنی. جب وہ پیش کرتا ہے نا, اکیلے میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اپنے آپ سے, بولنا تھا وہ غلطی ہوئی, ٹھیک نہیں تھا, ان سے وہ چوک ہوئی, پھر مسئلہ ہے نا. ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا, بعد میں ملتا یار اس دن لڑائی بھی ہم دو لوگوں کی, تم نے اچھا کیا لڑائی چھڑانے کے لیے, لیکن تم نے صرف میرے ہاتھ پکڑے. اب بولنا پڑتا ہے میرے سے وہ غلطی, کیونکہ دو لوگ تو اکیلے ملیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ساس بری ہوتی ہے, بالکل نہیں, کیونکہ ساس ماں بھی ہوتی ہے, ساس کسی کی ماں بھی تو ہوتی ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, ساس جو ہے نا وہ ماں ہی رہے, اتنی لائبلٹی اتنی چھوٹ سب کو دے, سب کو, بیٹی کو جتنی دیتی اتنی بہو کو بھی دے, اتنی, اس سے زیادہ دے سکتی تو دے. کیونکہ عموماً لوگ اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال زیادہ رکھتے ہے نا. مہمان آ جائے گھر کے اندر تو آدمی خود نہیں کھاتا, مہمانوں کو کھلاتا ہے. مہمان بھی رشتے دار ہے گھر میں, تو اور سگے رشتے دار ہے نا. بچے اگر پوچھے امی ہم بھوکے, ہم تو سگے تمہارے بچے, تم نے مہمانوں کو کھلایا, تو آپ بولیں گے وہ نئے, وہ آئے ہوئے ڈیزرو کرتے ہیں رسپیکٹ. تو بہو کو بھی ایسے تو معاملے سلجھ جائیں گے, ورنہ اس سے جو مسائل ہوتے ہیں پھر یہ مسائل آگے بڑھتے ہیں. میں تو کئی لیکچرز میں بول چکا ہوں, امت مسلمہ اگر ساس بہو کے مسئلوں سے اور یہ خاندانی سے رنجشوں سے نکلیں گی نا, یہ امت کی بات بہت کرنا. وہ حدیث کو آپ یاد کیجیے, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس بات سے مایوس ہے کہ وہ نمازیوں کو کبھی شرک کی طرف لے جائیں گے, خود کی عبادت کرا سکیں, لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگائیں گے. تو یہ بات صرف دو فرقوں کی نہیں ہے, دو کمیونٹی کی نہیں, یہ بات سب کی ہے. وہ ہم کو توحید پرست بھی تو ہم میں جھگڑا لگائیں گے, کیونکہ اس کو پتا ہے جھگڑا جو فتنہ مچائیں گا اس کی توحید بھی خراب کر. اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں توحید کے بعد سب سے اہم چیز ایک امت کے لیول پر جو ہے وہ اتحاد ہے. میں بھی کہوں گا توحید کے بعد سب سے اہم چیز ہے گھر کے اندر بھی اتحاد ہے. گھر کی ترقی بھی اتحاد پہ منحصر ہے. دو لوگ لڑیں گے تو اتحاد ترقی کیسا ہوگی؟ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کرنٹ لیک ہو جاتا ہے تو ایک آدمی کو ارد بننا پڑتا ہے, ایک بولتے سورس ایک بولتا سنک, اس نے لے لے کرنٹ. اب سبھی فیز بن کے چھوڑنا چالو کریں گے کرنٹ, تو ہوگا کیا گھر ہو گیا. ایک آدمی غصے میں کرنٹ ریلیز کر دیا, دوسرا آدمی ارتھ کرے ڈاؤن کر دیا, ہو گیا. پھر بات اب انہیں بھی فیز, انہیں بھی فیز, انہیں فیز, ایک پن میں تین ہے, تینوں فیز لگا دیا آپ نے, کیا حل ہوگا؟ ایک نیوٹرل رہتا ہے, ایک لائن رہتا, فیز بولتے ہو, ایک نیوٹرل اور ایک ارتھ رہتا. اب تینوں فیز لگے ہوئے, جہاں لگائیں گے نا اور ڈیوائس بھی خراب ہوں گا اور ساری چیزیں اڑ جائیں گی, چونکہ یہی ہونے والا. تو کبھی کوئی فیز بن جائے, کوئی نیوٹرل بن جائے, کوئی ارتھ بن جائے, اس کو غصہ آ گیا, انہوں نے لے لیا, انہوں نے لے لیا, چلو ٹھیک ہے, ایک سمجھا رہا اور ایک نہیں جان دے رہا, اس کو لیتے جا رہا. کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تو وہ خوشیاں, وہ بہار, وہ شادی نعمت نظر آئیں. ورنہ پھر شادی بولے تو کیا, شادی بربادی, شادی یہ شادی, کتنی برائیں شادی کے بارے میں لوگ کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے, وہ جو تجربات ہیں نا, وہ تجربات بہت کڑوے ہیں لوگوں کے. ہمیں چاہیے کہ اپنے تجربات کو ہم اچھا کریں. نہ میرا مقصد تھا